تو بابرگان غوری صاحب، ہمارا یہ خیال تھا کہ 18ویں ترمیم پر پارلیمنٹ میں اتفاق رائے ہو گیا، منظور ہو گئی، صدر نے دستخط کر دیے، وہ آئین کا حصہ بن گئی، مسائل ختم ہو گئے، اب ہم لوڈ شیڈنگ کی طرف توجہ دیں گے، لیکن مسئلہ ختم نہیں ہو پا رہا۔ تو اب اگر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے دیتی ہے، 18ویں ترمیم کی کسی شق کو معطل کر دیتی ہے یا مسترد کر دیتی ہے، تو حکومت کیا کرے گی؟ آپ فیڈرل منسٹر ہیں، کیا کرے گی حکومت؟ پہلے تو آپ نے ایک شعر پڑھا کہ ہر فرد ملت کا ستارہ، مقدر کا ستارہ اور ملت کے بن جائے۔ ستارے تک تو بات صحیح رہتی ہے کیونکہ ستارے بہت ہوتے ہیں، اور ہر آدمی اگر چاند بننے کی کوشش کرے گا تو پرابلم ہوتی ہے، تو پھر یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ ابھی 18ویں ترمیم سے لوگوں کی بڑی امیدیں تھیں، 9 مہینے سے اس پہ کام ہوا، اور اس پہ یہی تھا کہ یہ بیسک پولیٹیکل جو ایشوز ہیں وہ اس میں ریزالو ہو جائیں گے، اس میں کچھ قانونی ایشوز بھی تھے وہ بھی ریزالو ہو جائیں گے، اور اس میں اس وقت مجھے نہیں پتا، ماہرین یہاں بیٹھے ہیں، ٹاپ کے لائرز ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو زیادہ بہتر رائے بتائیں گے قانونی، لیکن ہمارے ایک لے مین کی حیثیت سے، ایک عام پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے جس کو لا پہ اتنا عبور نہ ہو، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو بیسک ایشوز ہیں اس کو ریزالو کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں بھی مختلف وہاں پہ لائرز بیٹھے ہوئے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر۔ اس میں جب یہ پاس ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ ایشوز سامنے آتے ہیں تو قوم بڑی پریشان ہو جاتی ہے کہ ہم کہاں جائیں۔ ہم جو 14 15 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کو دیکھیں، گیس کی شارٹیج ہے اس کو دیکھیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کو دیکھیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے اس کو دیکھیں، کس ایشو کی طرف ہم جائیں، کیا کریں، وہ خود کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ایشوز تو چلتے رہے، قانونی معاملات جو ہے وہ ظاہر ہے وہ قانونی ایشوز کو جو قانونی ماہرین وہ دیکھتے رہیں، لیکن فوکس جو ہے گورنمنٹ کا، پارلیمنٹیرینز کا اور تمام سول سوسائٹی کا اب یہ ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اپنے جو بنیادی ایشوز ہیں جو اس وقت عوام کو ایک عذاب کی صورت میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور سب سے بڑا اس وقت جو ہے وہ پاور کرائسس ہے، اس کو ہم کیسے نکلیں۔ بنگلہ دیش نے کل آپ نے دیکھا بھی فیصلہ کیا کہ اس کے شارٹیج ہوئی، ان کی اچانک ان کا فیصلہ آیا کہ جو ہے ان کی جتنی بھی جو فرٹیلائزر بناتی ہیں ان کو انہوں نے 2 مہینے کے لیے بند کر دیا۔ فرٹیلائزر فیکٹریاں 2 مہینے کے لیے بند کر دی، اس گیس کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا، ان کا فرٹیلائزر امپورٹ کر سکتے ہیں، گیس جو ہے وہ ڈائیورٹ کی کہ پاور تو ہم امپورٹ نہیں کر سکتے، انہوں نے وہ پاور پلانٹ پہ ڈائیورٹ کی، انہوں نے اپنے ایشوز کو ریزالو کرنے کی کوشش کی۔ ہماری یہاں اگر ہم فرٹیلائزر کمپنی پہ جائیں تو وہ پورا مافیا ہمارے کیبنٹ میں بھی کھڑا ہو جاتا ہے، پارلیمنٹ میں بھی خلاف لوگ آ جاتے ہیں۔ تو ہم تو ایشو کو جس طرح 9 مہینے میں بیٹھ کے ہم نے 18ویں ترمیم کے حوالے سے جس طرح لوگوں کو میسج دیا تھا کہ ہم پارلیمنٹیرینز یا سیاستدان مل کے کسی مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ ایشوز عوام میں پھر ایک خدشات پیدا ہو گئے کہ اب آگے کیا ہوگا، کیا یہ مسئلے حل ہوں گے یا ہم دوسری طرف چلے جائیں گے۔ غوری صاحب، اب آپ فیڈرل منسٹر بھی ہیں اور آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اصل مسئلہ جو ہے لوڈ شیڈنگ ہے، پاور کرائسس ہے، مہنگائی ہے، اکرم شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ مسائل ہیں۔ اب آپ یہ جو 2 اتنے بڑے دماغ ہیں ان کی گفتگو سن رہے ہیں اور یہ آئینی موش گافیوں میں الجھے ہوئے ہیں، کیا آپ کو یہ ضرورت محسوس نہیں ہو رہی کہ آپ 19ویں ترمیم لا کے، اور یہ جن مسائل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو آپ 19ویں ترمیم لا کے ان مسائل کو حل کر دیں؟ میں نے تو سینٹ میں جو تقریر کی تھی اور اس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ اس میں بہت سے ایشوز ایسے ہیں جو ایڈریس ہونے سے رہ گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ مکمل صوبائی خود مختاری چاہتی تھی، وہ نہیں ملی، سیل ٹیکس ایکسائز ڈیوٹی ہمارا رہ گیا، پورٹس کے حوالے سے ایشوز رہ گئے، بہت سے ایسے ایشوز ہیں، 17 کا 4 جو ہے وہ اس میں سے جو ڈیلیٹ ہو گیا وہ ایک مسٹیک ہوئی ہے۔ تو یہ ایشوز جو ہے وہ 19ویں ترمیم میں جو ہے وہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور اگر میں سمجھے تو ان کی ظاہر ہے یہ لیگل ایکسپرٹس ہیں، ان کو بتاؤں گا، ہمارا اس میں بھی ایسا کوئی میں بحیثیت پارٹی موقف نہیں دے رہا، لیکن ان کے جو ایشوز ہیں جو لیگل جو دونوں سمجھ رہے ہیں یا دونوں کے جو ایک دوسرے کے اعتراضات ہیں، اس کے اندر بھی اگر کوئی چیز کنسنسس کے ساتھ طے ہوتی ہے، جیسا کہ انہوں نے خود بتایا طارق صاحب نے کہ رضا ربانی صاحب سے ان کی بات ہوئی تھی اور ان کی بھی بات ہوئی تھی، ہاں، لیکن ہمیں اکرم صاحب کوئی ایسا اس وقت نہیں ملا تھا، ایم کیو ایم کو اگر ان کی طرف سے ہمیں بھی کوئی ایسی گائیڈنس ملتی کہ یہ ایشوز پارٹی کی طرف سے آپ اٹھائیں تو ہو سکتا ہے ہم اس وقت متحدہ قومی موومنٹ بھی اس ایشوز کو لے کے آتی، لیکن بہرحال اگر جو قانون میں اگر کوئی ایسی چیز ہے اس کے اندر امپروومنٹ ہو سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 19ویں ترمیم کی تو ظاہر ہے 18ویں کے بعد 19ویں تو ہونی ہے، اور بہت سے ایشوز رہ گئے وہ آنے ہیں، ادروائز تو وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ دیکھیں عوام کی جو ایشوز ہیں نا، دیکھیں عوامی حوالے سے وہ بنیادی ایشوز ان کے آج بھی وہی ہیں۔ اگر آپ جنرل سروے کریں عوام سے، ان کو فوکس یہ ہے کہ مہنگائی کیسے ختم ہوگی۔ آپ نے بھی کئی میں نے بچوں کو دیکھا وہ کہہ رہا ہے میری آپ کے پروگرام کا جو ایک پرومو چلتا ہے کہ جی میری اسکول کی فیس کم کر دی ہے جو روزانہ دیتے ہیں، تو عام آدمی تو یہ دیکھ رہا ہے۔ آج جنا ہاسپٹل کی لائٹ کٹ گئی کراچی میں، اور جب میں نے فون کیا ہیلتھ منسٹر کو تو انہوں نے بتایا کہ جی بل کے پیسے میں دیکھتا ہوں کیا ہوا
تو وہاں پہ مریض تڑپ رہا ہے, آپریشن تھیٹر پڑا ہے, اچانک لائٹ بند ہو گئی. جناح ہاسپٹل کی بجلی اس لیے بند ہوئی کہ رول آف لا نہیں ہے. میں بتا دوں, رول آف لا نہیں ہے نا, رول آف لا از اے پرابلم. وہ تو پھر امپلیمنٹ کرانا تو گورنمنٹ کا کام ہے نا. دیکھیں اس کے اوپر بات کر لیں نا, آپ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کریں نا. اگر رول آف لا صاحب حکومت سپریم کورٹ کے این آر او پر فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرے گی تو پھر کئی ایسی جناح ہاسپٹل کی بجلی کاٹے گی. آپ اس ایشو پہ بات کریں نا. پھر رول آف لا اسی بجائے ابھی ہم نے 18ویں ترمیم ابھی پاس نہیں ہوئی, ہم ابھی ہم خوشیاں منا رہے ہیں, اچانک اس میں کچھ ایسے ایشوز آ گئے. میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں اس میں الجھنا نہیں چاہتا. ہمارا موقع میں ہم تو ابھی دیکھیں, آپ اس کی بات کر رہے ہیں, ہم 18ویں ترمیم میں سب ساتھ بیٹھے تھے. آج آپ کہتا ہے کہ پاکستان سب کے لیے برابر ہے. متحدہ قومی موومنٹ پنجاب کے اندر مینار پاکستان میں ایک جلسہ کرنا چاہتی ہے, ہمیں اس کی اجازت نہیں دی گئی. اچھا, اور ہم نے کب کی بات ہے؟ ابھی ریسنٹلی بات ہے, 2-3 دن پہلے. ابھی حکومت پنجاب نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی. شاہد رفیق صاحب نے انکار کر دیا. شاہد رفیق تو ہمیشہ, ان کو تو ہم پرو ایم کیو ایم کہتے ہیں اس پارٹی میں, انہوں نے کئی دفعہ مسئلے حل کرائے. ہو سکتا ہے ان کے توسط سے بہت سے مسائل اور بھی حل ہو جائیں. پنجاب کے اندر اگر ہم انٹر ہو رہے ہیں, کام کر رہے ہیں ایز اے پاکستانی, سب کا برابر حق ہے. آل پولیٹیکل پارٹیز کسی بھی حصے میں شرکت کر سکتی ہیں. ہم بنا یہ بھی رول آف لا کا مسئلہ, لاکھوں لوگ, یہ بھی رول آف لا کا مسئلہ. وہاں پہ الطاف بھائی کو سننا چاہتے ہیں, ان کے فلسفے کی بات کرتے ہیں. پنجاب کے لوگ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو اپنے رشتہ داروں کو ایوان میں نہیں لاتا, خود ایوان میں نہیں آتا, اس کے نظریے کو وہ ایکسپٹ کرتے ہیں, وہ آگے سننا چاہتے ہیں, وہ ہمیں اجازت نہیں ملی. اور ہم نے پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے الطاف بھائی نے کہا بھائی ٹکراؤ مت کرو. اس کی ہم نے مختلف جگہوں پہ, پنڈی میں ہم نے اپنا رکھا ہے کنونشن, ملتان میں رکھا, لاہور میں اپنے وینیوز چینج کیے, صرف وجہ سے پاکستان اس وقت کسی میں ٹکراؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا.